انہی مدارس میں سے ایک مدرسہ حسین بخش ہے جو راجدھانی دہلی کا وہ مدرسہ ہے جو اطراف ملک میں چل رہے سینکڑوں مدارس اور ہزاروں مکاتب سے قدیم تر ہے۔ اس مدرسے کے بانی میاں جی حسین بخش جو ایک دیندار تاجر تھے، اس کی صورت یہ ہوئی کہ بہادر شاہ ظفر کے زمانۂ سلطنت میں حضرت مولانا نوازش علی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور حضرت شاہ محمد اسحاق حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، تو حضرت مولانا نوازش علی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی میں واعظ فرمایا کرتے تھے۔ بہترین جید عالم تھے اور آپ کا واعظ پر اثر اور موحدانہ ہوتا تھا۔ ناجائز رسم و رواج اور بدعات کی تردید فرماتے تھے۔ ان کی روز افزوں مقبولیت اور صاف گوئی سے اہل بدعت اور سرکاری مولوں میں ہلچل پڑ گئی اور ان کے خلاف سازشیں ہونے لگی۔ دربار شاہی میں شکایتیں پہنچنے لگی۔ میاں جی حسین بخش جو حضرت مولانا سے عقیدت رکھتے تھے، انہوں نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ کے وعد و ارشاد کے لیے گلی حویلی بختاور خاں میں دارالہدیٰ والوعظ تعمیر فرمایا اور مولانا نوازش علی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ آپ اس فتنے میں نہ پڑیے، میں آپ کے لیے مدرسہ بنا رہا ہوں۔ آپ امن و عافیت کے ساتھ وہاں تعلیم و تدریس اور وعد و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھیے۔ چنانچہ مولانا نوازش علی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد میں وعظ فرمانا ترک کر دیا اور اس دارالہدیٰ یعنی مدرسہ حسین بخش، اس کا نام دارالہدیٰ، اور اس دارالہدیٰ میں تعلیم و تدریس اور جمعے کے روز وعظ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو مدرسہ حسین بخش کا اصلی نام دارالہدیٰ والوعظ ہے، جو مدرسے کے صدر دروازے کے پیشانی پر سنگ مرمر کے کتبے پر لکھا ہوا ہے، اور یہی نام مدرسہ ہادہ کے کا مادۂ تاریخ اسی سے 1268 ہجری نکلتا ہے، جو مدرسہ حسین بخش 1268 مطابق 1852 میں تعمیر کیا گیا ہے، یعنی مدرسہ ہادہ کی تاسیس کو پونے 2 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ اپنے یوم تاسیس سے ہی مدرسہ حسین بخش باضابطہ خدمت دین میں مصروف ہے۔ مدرسے کی باہر کی پیشانی پر اور مغربی دروازے پر بانی مدرسہ و مسجد کے نام کا سجا یعنی یا رب گناہ ماں بطفیل حسین بخش تنظر کیا ہوا ہے۔ بعد میں مدرسے کا نام مدرسۃ العلوم رکھا گیا ہے اور مدرسے کی رسیدوں اور دیگر کاغذات وغیرہ میں پورا نام مدرسۃ العلوم مدرسہ حسین بخش چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مدرسہ ہادہ کا تعلیمی سال 15 شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے اور 15 شعبان معاشر پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ادارے میں عظیم تعداد کا دور حدیث شریف مشمول دیگر شعبہ جات بروئی تعلیم دی جاتی ہے۔ 15 شوال المکرم سے جدید اور قدیم داخلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جدید طلباء کا باقاعدہ امتحان لے کر کامیابی کی صورت میں مطلوبہ جماعت میں داخلہ کر لیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، مدرسے کے اوقات امانت ہوتے ہیں، اس لیے طلباء اور اساتذہ کو پابندی اوقات کی پوری ہدایت دی جاتی ہے، جس پر عمل کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ مدرسہ ہادہ میں درس نظامی کے مطابق ہر کتاب کا ایک نصاب ہے اور ہر ماہ کی کتاب خواندگی مقرر ہے۔ ہر کتاب کو نصاب تک پڑھانے کی ہر ممکن سعی کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طلباء تکرار اور مطالعے میں مشغول رہتے ہیں اور مرغوب اسباق کو یاد کرتے ہیں۔ طلباء کی دیکھ ریکھ کے لیے باقاعدہ ایک نگراں مقرر ہے۔ دیگر اساتذہ بھی وقتاً فوقتاً نگرانی فرماتے رہتے ہیں۔ طلباء میں تحریر اور تحریر کی مشق، بیان اور کتابت، انشاء برداری، مضمون نگاری کی صلاحیت پیدا کرنے کی غرض سے مدرسہ ہادہ میں انجمن بھی قائم ہے، جس میں طلباء اساتذہ کی نگرانی میں حرف ترجمے کے دن بیان اور کتابت اور تحریر اور تحریر کی مشق کرتے ہیں، تاکہ دعوت و تبلیغ اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر معافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو۔ شعبہ دارالفتہ مدرسہ ہادہ میں یہ اہم شعبہ بھی قائم ہے، جس سے مسلمان اپنی اجتماعی اور معاشرتی امور میں دینی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔
دارالحکمہ میں آنے والے استفتاءات کا قرآن حدیث کی روشنی میں تشفی بخش جواب دیا جاتا ہے، جس میں فی الوقت 3 باصلاحیت مفتیان کرام خدا مجلسی کے امور بہت مخوبی انجام دے رہے ہیں۔ مفتیان کرام کے دستخط اور مہر کے بعد سوالات اور جوابات کی نقود رجسٹر میں ریکارڈ رکھی جاتی ہیں۔ تعلیمات مدرسے کا یہ سب سے اہم ترین اساسی شعبہ ہے۔ تعلیمی امور سے متعلق طلباء اور اساتذہ کرام کی تمام ضروریات اور سرگرمیاں اس شعبے سے متعلق رہتی ہیں۔ اس کے لیے مدرسہ اعلیٰ میں 5 افراد پر مشتمل ایک تعلیمی کمیٹی قائم ہے، جو درس و تدریس، نصاب تعلیم، ماہانہ مقدار خواندگی، طلباء کی وضاحت اور اخلاقیات وغیرہ تمام امور کی درستگی پر عمیق نظر رکھتی ہے اور وقتاً فوقتاً تقصیرات پر تنبیہ اور ہدایات سے آگاہی کرتی رہتی ہے۔ اس وقت مدرسہ اعلیٰ میں 21 باصلاحیت اساتذہ اور ملازمین کا عملہ موجود ہے، جو شب و روز تعلیمی مشورے کے ساتھ ساتھ طلباء کی تربیت اور دیگر امور مفروضہ کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ مدرسہ اعلیٰ ابتدائی سے باضابطہ، مضبوط اور مستحکم منتظمہ کمیٹی یعنی شورائے نظام کے تحت چل رہا ہے، جس کے فیض سے طالبان علوم نبوت برابر مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں اور الحمدللہ ادارہ انتظامی، تعمیری، تعلیمی، اخلاقی، روحانی ہر اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ اعلیٰ کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما کر مزید ترقیات سے نوازے اور جملہ منتظمین و کارکنان، اساتذہ کرام اور ملازمین کی خدمات زمینہ کو قبول فرمائے، ذخیرہ آفت بنائے، مزید خلوص للہیت کے ساتھ